آج ہم ایک ایسے منصوبے کی بات کریں گے جس کا پیمانہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے نہ صرف چین کا جغرافیہ بدلا بلکہ سچ پوچھیں تو خود ہماری زمین کی گردش پر بھی اثر ڈال دیا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے تھری گارجز ڈیم کی، انجینئرنگ کا ایک ایسا کمال جو ہمیں انسان کی ناقابل یقین طاقت اور اس کی بھاری قیمت دونوں کی یاد دلاتا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کا بنایا ہوا کوئی ڈیم پوری زمین کی گردش کو سست کر سکتا ہے؟ یہ بات سننے میں تو بالکل کسی سائنس فکشن فلم کی طرح لگتی ہے نا؟ لیکن ناسا کے سائنسدانوں کے مطابق یہ حقیقت ہے۔ جب تھری گارجز ڈیم کے پیچھے پانی کا ذخیرہ بھرا گیا تو اس میں جمع ہونے والے تقریباً 42 ارب ٹن پانی کے وزن نے زمین کی گردش کو 0.06 ملی سیکنڈ تک سست کر دیا۔ یہ عدد بھلے ہی بہت چھوٹا لگے، لیکن یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اب فطرت پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن اتنا بڑا، اتنا دیوا ہیکل ڈیم بنانے کا خیال آخر آیا کہاں سے؟ یہ خواب کوئی نیا نہیں، بلکہ ایک صدی سے بھی پرانا ہے۔ ایشیا کا سب سے لمبا دریا یانگزی چین کے لیے زندگی بھی ہے اور تباہی بھی۔ ایک طرف اس کی لائی ہوئی مٹی نے کروڑوں لوگوں کو پالا، تو دوسری طرف اس کے بے قابو سیلابوں نے بستیاں کی بستیاں اجاڑ دیں۔ خاص طور پر 1954 کا تباہ کن سیلاب، جس میں ہزاروں جانیں گئیں اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ اسی دریا کو قابو کرنے کا خواب تب سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس خواب کو حقیقت بننے میں آپ سمجھیں کہ تقریباً 75 سال لگ گئے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1919 میں سن یات سین کی تجویز سے، پھر 1944 میں ایک امریکن انجینئر نے باقاعدہ منصوبہ بھی پیش کیا، لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ آخرکار 1992 میں جب اسے چینی پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے پیش کیا گیا تو وہاں بھی خوب بحث ہوئی۔ تقریباً 1/3 نمائندوں نے اس کی مخالفت کی یا ووٹ ہی نہیں دیا، جو چین کے سیاسی نظام میں ایک بہت غیر معمولی بات تھی۔ اس سب کے باوجود 1994 میں تاریخ کے سب سے بڑے اور متنازع تعمیراتی منصوبوں میں سے ایک پر کام شروع کر دیا گیا۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کی تعمیر کی، جو اپنے آپ میں فطرت سے جنگ لڑنے کے برابر تھی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو الیکٹرک منصوبہ تھا، اور اسے بنانے والے انجینئرز کو ایسے چیلنجز کا سامنا تھا جن کا پہلے شاید کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ذرا اس کے سائز کا تصور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک 60 منزلہ اونچی عمارت سوچیں، یہ ڈیم اس سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ ایک جدید دور کا قلعہ جو پوری وادی پر حاوی نظر آتا ہے۔ اس کی لمبائی 2.25 کلومیٹر سے زیادہ ہے، مطلب یہ اتنا چوڑا ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک دریا کے پورے پارٹ کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کی اونچائی ہے 185 میٹر۔ سوچیں، اتنی اونچی اور لمبی دیوار کے پیچھے اربوں ٹن پانی کا دباؤ ہے، اور اس دباؤ کو برداشت کرنا ہی تو انجینئرنگ کا اصل کمال ہے۔ اور اس سب کو بنانے میں جو کانکریٹ استعمال ہوا وہ تھا 28 ملین کیوبک میٹر۔ یہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے آرام سے کئی چھوٹے موٹے شہر کھڑے ہو سکتے تھے۔ یہ واقعی انسانی عزم اور صلاحیت کی ایک حیران کن مثال ہے۔ لیکن شاید سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ تعمیر کے دوران دنیا کے سب سے طاقتور دریاؤں میں سے ایک یانگزی کے بہاؤ کو کیسے روکا جائے۔ تو انجینئرز نے ایک شاندار حل نکالا۔ انہوں نے پہلے تو پہاڑوں کو کاٹ کر دریا کے لیے ایک عارضی نیا راستہ بنایا، اور پھر کفر ڈیمز یعنی بہت بڑی عارضی دیواریں کھڑی کیں تاکہ جہاں مرکزی ڈیم بننا تھا اس جگہ کو مکمل طور پر خشک رکھا جا سکے۔ یہ واقعی انجینئرنگ کی ذہانت کا ایک زبردست مظاہرہ تھا۔ تو آخر اتنا بڑا، اتنا مہنگا اور اتنا مشکل منصوبہ شروع ہی کیوں کیا گیا؟ اس کے پیچھے ایک بڑا ویژن تھا۔ مقصد تھا چین کو ترقی کی ایک نئی راہ پر ڈالنا، ایک ایسا مستقبل جہاں صاف توانائی ہو، سیلاب کا خوف نہ ہو اور تجارت کے لیے نئے راستے کھلے ہوں۔ یہ ڈیم آج بھی دنیا کا سب سے بڑا پاور اسٹیشن ہے۔ اس کی 32 دیوا ہیکل ٹربائنیں مل کر 22,500 میگا واٹ بجلی پیدا کرتی ہیں، جو چین کی توانائی کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے میں زبردست مدد دیتی ہیں۔ اس کا ایک بڑا مقصد چین کا کوئلے پر انحصار کم کرنا تھا، جس سے سالانہ 100 ملین ٹن سے زیادہ کاربن کے اخراج کو روکا جا سکے۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، اس ترقی کی ایک بھاری قیمت چکانی پڑی۔
اگر ایک طرف سیلاب سے تحفظ، صاف توانائی اور بہتر جہاز رانی جیسے بڑے فائدے تھے، تو دوسری طرف لاکھوں لوگوں کا بے گھر ہونا، ماحولیات کی تباہی اور ہزاروں سال پرانے ثقافتی ورثے کا ہمیشہ کے لیے پانی میں ڈوب جانا بھی تھا۔ یہی اس منصوبے کی سب سے بڑی اور پیچیدہ حقیقت ہے، جس پر اب ہم گہرائی سے بات کریں گے۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے تکلیف دہ پہلو کی طرف آتے ہیں، وہ انسانی قیمت جو لاکھوں لوگوں کو ادا کرنی پڑی۔ یہ صرف اعداد و شمار کی کہانی نہیں، یہ لاکھوں بکھری ہوئی زندگیوں کی ایک حقیقی داستان ہے۔ اندازوں کے مطابق تقریباً 14 لاکھ لوگوں کو اپنے گھر، اپنی زمینیں اور اپنی صدیوں پرانی برادریاں چھوڑ کر جانے پر مجبور کیا گیا۔ یہ جدید تاریخ کی سب سے بڑی منظم نقل مکانیوں میں سے ایک تھی۔ 14 لاکھ لوگ، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ دیکھیں، مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ انہیں نئے گھر دے دیے گئے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کی پوری سماجی زندگی، ان کے رشتے، ان کی ثقافتی جڑیں، سب کچھ اس پانی کے نیچے رہ گیا۔ بہت سے لوگ کبھی بھی صحیح معنوں میں دوبارہ اپنی زندگی شروع نہیں کر پائے اور انہیں ایک غیر یقینی مستقبل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک ایسی قیمت تھی جسے اعداد میں نہیں ماپا جا سکتا۔ انسانی قیمت کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی قیمت بھی بہت زیادہ تھی۔ ڈیم کی وجہ سے بننے والی سینکڑوں کلومیٹر لمبی جھیل نے مقامی ماحولیاتی نظام کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس سے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھا، مچھلیوں کی نقل و مکانی کے راستے بند ہو گئے، اور سب سے افسوسناک بات، یانگزی ریور ڈولفن، جسے یانگزی کی دیوی بھی کہا جاتا تھا، اس تبدیلی کو برداشت نہ کر سکی اور ہمیشہ کے لیے محدوم ہو گئی۔ تو آج اتنے سالوں بعد تھری گارجز ڈیم کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اس کی میراث بہت پیچیدہ ہے۔ یہ کامیابیوں اور ناکامیوں کا، امید اور مایوسی کا ایک ایسا ملاپ ہے جسے سمجھنا آسان نہیں۔ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو آج بھی اس ڈیم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ کیا چین کے پاس کروڑوں لوگوں کو سیلاب سے بچانے اور صاف توانائی فراہم کرنے کے لیے کوئی اور بہتر راستہ تھا؟ یا کیا یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس میں انسانی اور ماحولیاتی قیمت کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا گیا؟ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے، اور شاید آنے والی نسلیں ہی اس کا بہتر فیصلہ کر پائیں گی۔ اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب چین ہمالیہ کے علاقے میں ایک اور میگا ڈیم بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جو تھری گارجز سے بھی 3 گنا زیادہ بجلی پیدا کرے گا۔ اس سے یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے ماضی سے کچھ سیکھا ہے، اور ترقی کی اس دوڑ میں قدرت اور انسانیت کے درمیان توازن آخر کیسے قائم کیا جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔